مفتی صاحب اگلا سوال مانسیرا سے محمد اسامہ پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو 7 قراءات ہیں یعنی 17 ان میں زبر زیر پیش کا تو اختلاف ہوتا ہے، لیکن جو الفاظ کی کمی بیشی ہوتی ہے اس حوالے سے شرعاً کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات یاد رکھیں جناب کہ مخلوق کو، مسلمانوں کو، عوام کو شبہات کے اندر مبتلا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ 17 کی قرات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک ظاہری دور کے اندر مختلف قراتوں سے قرآن پڑھا جاتا تھا، مختلف لہجے تھے، اور انہی کو اختیار کرتے ہوئے قرآن کے، جس طرح میں ایک بلا تمثیل مثال دیتا ہوں، آپ نے پنجابی زبان سنی ہوگی، ایک بندہ کہتا ہے میں بھی پنجابی بولتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں بھی پنجابی بولتا ہوں، ایک بندہ کہتا ہے جس طرح یہ کام ایسے ہے گا، ایک کہتا ہے سیگا سوگا، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ پنجابی کو کسی اور لہجے میں پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ بھی پنجابی ہے، یہ بھی پنجابی ہے، اور پنجابی کے اندر ہی بہت سارے اور لہجے بھی شامل ہو۔ اسی طرح بلا تمثیل مثال دی، مسئلہ سمجھانے کے لیے عرب کے اندر بھی مختلف لہجے تھے، مختلف قراتیں تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 قراتوں کی اجازت دی تھی۔ بعد میں حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لغت قریش کے اوپر قرآن کو جمع فرمایا، اور ساتھ یہ آرڈر جاری کیا کہ آج کے بعد اسی لغت قریش کے اوپر قرآن کو پڑھا جائے اور اسی طرح لکھا جائے۔ ایسے ہی آپ نے نسخے چھپوا کر تو مختلف ممالک کے اندر ان کی کاپیاں بھجوا دیں اور کہا کہ آج کے بعد کوئی بھی کسی اور لہجے پر قرآن نہ پڑھے۔ تاہم ایسے قاری صاحب کہ جو ان لہجوں کو جانتے ہوں تو ان کے لیے ان لہجوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کی تلاوت کرنا خواص کے اندر جائز ہے۔ عوام کے اندر کریں گے تو ہو سکتا ہے عوام شبہات کے اندر مبتلا ہو۔ مثلا ایک قرات میں پڑھا جاتا ہے مالک یوم الدین اور دوسری قرات میں پڑھا جاتا ہے مالک یوم الدین۔ اب قاری صاحب یہاں موجود ہیں، یہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، چونکہ میں باقاعدہ کوئی قرات کا کورس تو نہیں کیا، لیکن جو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں میرے پاس جو بھی مواد ہوگا آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اسی طرح والضحیٰ ہے تو اس کو والضحی پڑھنا یا اس کے علاوہ بھی مختلف قراتیں ہوں گی، والضحیٰ بھی ہے، والضحیٰ ہے اسی طرح۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جائز ہے کہ جو جناب اس فن کو جاننے والے ہوں۔ اب مثال کے طور پہ ایک قاری صاحب تھے، ان کو جناب جوش آیا، انہوں نے کیا کیا، فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے ہر دفعہ جناب وہ مالک یوم الدین پڑھیں، تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ عوام کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔ تو جو لغت قریش ہے، جس طرح قرآن ہمارے پاس موجود ہے اسی طرح اس کو پڑھنا مناسب ہے۔ تاہم اگر کسی نے ان تمام اصول و ضوابط کو جانتے ہوئے قرآن کو مختلف قراتوں میں پڑھ لیا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ ایک اور مثال بھی دے دیتا ہوں، ہم پڑھتے ہیں قد افلح المؤمنون، تو ایک عربی قاعدے کے مطابق حمزہ کے اوپر جو زبر ہے اس کو حذف کرنا جائز ہے، قد افلح المؤمنون، تو یہ عام بندے کے لیے اس طرح پڑھنا جائز نہیں، جو عربی قواعد کو جاننے والا ہے اس کے لیے پڑھنا جب اس کو قد افلح پڑھیں گے نا تو آگے مؤمنون میں جو حمزہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی یا سے تبدیل کریں گے، پھر اس کو تبدیل کر کے اس کو کہتے ہیں ہم ابدال کرنا، تو مومنون پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح سے الفاظ جو چینج ہوتے ہیں نا مفتی صاحب، اس میں معنی چینج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی 17 متواترہ کے اختلافات پائے جاتے ہیں وہ قرآن پاک ہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے باقاعدہ ثابت ہے، چونکہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے نا ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف کلھا شاف کاف، رواہ البخاری، کہ قرآن مجید کو 7 حروف پر یعنی 7 وجوہات پر 7 قراتوں پر اتارا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تعلیمات فرمائی ہیں، اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو وہ قرآن پاک ہی ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، نہ حروف کی زیادتی سے، نہ کمی سے، نہ حرف زبر زیر کے تبدیل کرنے سے، کوئی بھی معنی میں اختلاف نہیں پایا جاتا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک قرات کی وجہ سے کوئی چیز ثابت ہو رہی ہو اور دوسری قرات کی وجہ سے اس کی نفی ہو رہی ہو۔ پورے قرآن میں کئی معنی کا اختلاف نہیں پایا جاتا، حروف کا اختلاف تو پایا جاتا ہے۔ تو آپ سے باقاعدہ ثابت ہے، تو اس کو پڑھنا بھی جائز ہے، نماز میں پڑھنا بھی باقاعدہ ثابت ہے، بالکل جائز ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن عوام کے اندر جب ایسے تلاوت کی جائے گی نا
تو عوام کے اندر نا شبہات پیدا ہوں گی۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ نے جو ہے لغت قریش کے اوپر جمع فرمایا تاکہ شبہات سے بچایا جا سکے، ورنہ تو پھر ایسا ہوتا کہ کسی ایک علاقے میں قرآن اور طرح پڑھا جا رہا ہوتا، کسی اور علاقے میں اور طرح۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان نے عین سنت کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ فرمایا اور لغت قریش کے اوپر جمع فرمایا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو ویسے ہی پڑھا جائے لغت قریش پر، ورنہ اگر خواص کے اندر آپ پڑھتے ہیں تو پھر کوئی شرعی قباحت نہیں۔ یہ جو رسم مصاحف عثمانیہ ہے نا، اس میں بھی جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ ساری ایک ہی روایت ہے، لیکن بعض حروف میں جا کے جہاں اختلاف ہوتا ہے، روایت کا اختلاف، وہ بھی آپ وسلم کی تعلیم سے باقاعدہ ثابت اور معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اسی علماء کرام نے کہا اگر کہیں پڑھنا بھی ہو تو پہلے بتا دیں تاکہ کسی کو کوئی شبہ ہی پیدا نہ ہو۔ ہاں، واضح کر دینا کہ یہ فلاں کی رات ہے تاکہ شبہات سے بچا جا سکے۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال وائس نوٹ میں ہمیں موصول ہوا ہے، میں پلے کرتا ہوں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے قاری صاحب؟ خیر ہے؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کی خیر ہے۔ قاری صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میرے ابو کے انتقال کو تقریباً 1 سال کوئی 10-12 دن ہو گئے ہیں، تو انہوں نے فوت ہونے سے 1 رات پہلے میرے کو وصیت کی تھی، میرے ساتھ بیٹھے تھے کہ بیٹا ایک جو بھینس کا بچڑا ہے نا، یہ تمہاری بہن کو دینا ہے جہیز میں۔ بقایا جو بھینس کھڑی ہے وہ ہم بھائی آپس میں، ہمارا کوئی فرق نہیں ہے، ابو نے سب بھائیوں کو جزات ہر شے مکمل دیے، جتنا جتنا ان کا حصہ بنتا تھا ہم بھائیوں کو دیے۔ ہم اس ٹائم سارے بھائی الحمدللہ ہم 7 بھائی، ایک بہن ہے، اور بہن کو بھی حصہ زمین کا پورا ملے، ہم بھائیوں کو بھی پورا پورا ملے۔ فوت ہونے کے ایک رات پہلے ابو نے یہ وصیت کی تھی کہ جو بھینس کے دوسرا بچڑا کھڑا ہے یہ تمہاری بہن کو دینا شادی میں۔ اب ابو کو فوت ہوئے 1 مہینہ 10 دن ہو گئے، اس کے باوجود اب ہماری امی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بہن کو نہیں دیو، یہ ہمارا ایک بھائی ہے دوسرا کہہ رہے ہیں اس کو دے دیو۔ تو ہم اب ابو نے یہ وصیت کی تھی، امی ہمیں یہ کرے، اب ہم بیچ میں گئے بس۔ تو آپ کے میں نے کافی سوالات جوابات دیکھے ہیں، آپ نے کافی اچھی رہنمائی فرمائی ہے، ابھی مہربانی کر کے یہ کوئی ہمیں اچھی سی رہنمائی دے دیں تاکہ کوئی ہم غلط فیصلہ نہیں کر دیں۔ مہربانی، آپ کے فیصلے کے انتظار میں ہیں، مہربانی، اللہ حافظ۔ جی مفتی صاحب، یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب نے اپنی زندگی ہی میں جائیداد تقسیم کر دی تھی، ہم 7 بھائی ہیں اور ایک بہن ہے، اور جائیداد زمین کی تقسیم ہو گئی، سب کو برابر حصہ ملا، سب خوش ہیں، لیکن ہمارے گھر میں ایک بھینس تھی اور ساتھ میں ایک بچڑا بھی تھا۔ تو والد صاحب نے 1 رات پہلے ہی وصیت کی تھی، فوت ہونے سے 1 رات پہلے میرے ساتھ بیٹھے تھے، تو اس وصیت میں کہا کہ بچڑا آپ نے بہن کو دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی وفات کے بعد پھر اب اختلاف ہو گیا، تو جو والدہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ ایسا کریں کہ نہیں، جو بھینس ہے یہ بہن کو دے دیں اور جو بچڑا ہے یہ بھائیوں میں تقسیم کر دیں۔ تو اس اختلاف کا ہم کیسے وراثت میں حصہ کیسے تقسیم کریں، یہ رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور